عاطف الاز کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان کون تھا، اس کا دوسرا اور آخری پارٹ، تو آئیے چلتے ہیں۔ اس کے سرنگا پٹنہ سے دور 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور اس کی فوج بھی ہمت ہار چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے چھاپہ مار دستوں نے اس کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کرنے والے سولجرز کے دو اتحادی نظام اور مرہٹے جو کہ اس کے اتحاد میں شامل تھے اور جنہوں نے اس کو جنگ میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور اس طرح کرنے والے سرنگا پٹنہ کے محاصرے پر مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس کی فوج بھوک اور پیاس کی حالت میں مر رہی تھی۔ لارڈ کرنے والے کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اگر اس نے ٹیپو سلطان کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ یہ وقت تھا جب ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ غلطی کیا تھی کہ بھاگتی ہوئی شکست کو انگریز فوج کا پیچھا کرنے کے بجائے اس نے ان کو جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے محصور اور پھر سارے بحر صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنوالیس بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ یہ تینوں اتحادی انگریز مرہٹے اور نظام پوری تیاری سے سرنگا پٹنہ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹنہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہو گیا کہ وہ کارنوالیس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک اپنا قابل تلافی نقصان کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنوالیس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سلطان سے محصور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا۔ یوں اپنے وفاداروں اور ٹیپو سلطان کی جنگی غلطیوں کی صورت ٹیپو سلطان کی طاقت کو ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنوالیس کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیپو سلطان اور اس کی سلطنت پر دو فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان نے فیصلہ کر لیا جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ فرش پر سوئے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے کھلونا گڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر برطانوی فوج کا گلا دبوچ رہا تھا۔ یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ جنگ کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے جان لیا کہ ٹیپو سلطان اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور دور ہونے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب سی لگے گی، لیکن اس دور میں ہندوستان میں ایک آزاد ریاست کا بننا اور ٹوٹنا ایک معمولی سی بات تھی۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو اپنا مستقبل نظر آئے، لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹیاں بدل لیا کرتے تھے اور کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جایا کرتے تھے۔ یہ اس دور کے ہندوستان کی تلخ سچائی تھی جس نے آخرکار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو سلطان کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو اور وہ آدھا علاقہ کھو چکی ہو، طاقت اور دشمنوں سے گری ہو اور اسے مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، اس کا زیادہ عرصہ تک برقرار رہنا ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا، اور ٹیپو سلطان بھی معجزے ہی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اسے یہ امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ناظرین، ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور امداد کی درخواست بھی کی تھی۔ نیپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ یہ نیپولین
ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نیپولین 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نیپولین ہندوستان جانے والا۔ مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی حال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دی تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا، چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیا کرتی تھی۔ اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہی کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو چاروں طرف سے دشمنوں میں گر چکا تھا اور فرانس سے بھی مدد آنے کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب اس کے دشمنوں نے صرف یہ طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر لارڈ ویلزلی کو گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ لارڈ ویلزلی وہ دونوں چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ انگریزوں نے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار کیا ہوا تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل جائے گا، اور یہ خوف بھیجا بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف ہاری جنگ سے 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ برطانیہ فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ رچرڈ ویلزلی ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا تھا۔ اس نے آتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم دستے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچنے لگے، لیکن لارڈ کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا، ویلزلی کے ساتھ تھے۔ لارڈ ویلزلی نے یہ ٹیپو کے غداروں سے طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ کرنے نہیں دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی ویلزلی کو یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ مطلب اس جنگ کا فیصلہ پہلے سے فکس ہو چکا تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے لارڈ ویلزلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو سلطان فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے۔ 1799 میں انگریزوں کی فوج اور ان کے اتحادی چاروں طرف سے میسور پر حملہ ور ہو گئے۔ ٹیپو نے ان پر حملے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے حملہ کرنے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن زد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انہیں یہ جواب دے کر چپ کر دیا جاتا تھا کہ سلطان کی ہی یہ حکمت عملی ہے، لیکن حقیقت میں غداروں نے میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمنوں کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ لیکن یہ شہر میسور میں ہار ماننے والوں کو تیار نہیں تھے۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور ہیرس کے چھکے چھڑا دیے۔ ویلزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو سلطان کو ماہر جنرل ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن ٹیپو کی فوج میں غدار یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ جان بوجھ کر ٹیپو سلطان کے فوجی دستوں کو انگریزوں کی توپوں کی زد میں لے کر آتے تھے۔ اس طرح ٹیپو سلطان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹنہ میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ اپریل 1799 میں، یعنی حملہ شروع ہونے کے صرف 2 ماہ بعد ہی انگریزوں نے سرنگا پٹنہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا تھا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔
انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1799 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق وزیر سے باہر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی، جس میں یہ طے پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دعویٰ بول دیں گے، کیونکہ میر صادق وہاں پر موجود فوج کو پہلے سے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ میر صادق واپس چلا گیا اور پھر 4 مئی کا سورج شروع ہوا۔ ہجومیوں نے سلطان سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی مانوس اور بدشگون ہے اور آپ فوج کے ساتھ رہیں اور خیرات کریں، لیکن جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ٹیپو فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعہ سے باہر نکل آیا۔ سلطان قلعے سے باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو پھر واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ یہ سن کر سلطان جوش سے قلعہ سے باہر نکلے۔ یوں یہ ساری کارروائی بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو بہرحال اب سلطان قلعے سے باہر آ چکا تھا۔ دوسری طرف میر صادق اور کوئلہ نے فوج کو تنہا دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ اب انگریز فوج اسی شگاف سے قلعے کے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو دوبارہ جمع کر سکے، لیکن افسوس قلعے کے محافظوں نے ہی مالک کو اندر آنے سے روک دیا۔ اس موقع پر سلطان نے آخری بار انگریز سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے خدمت گار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑے، لیکن جلد ہی یہ آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود ٹیپو سلطان کو گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ ایک ملازم نے کہا حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے، لیکن تب ٹیپو سلطان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو کہ آج تاریخ کا حصہ ہیں وہ یہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ادھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر مسعود تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعہ کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریز کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولے چلائے جو سلطان کے سر پر لگی۔ یوں سلطان شہید ہو گیا، لیکن تب یہ خبر قلعہ میں پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور کوئلہ نے فوج کو دھوکہ دے کر شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر کے پھیلتے سپاہی مشتعل ہو گئے اور گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریز فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعہ کے دروازے کے باہر پڑی تھی۔ ٹیپو کو انگریزوں نے پورے فوجی انداز کے ساتھ سرنگا پٹنم میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 50 برس تھی، اس لیے اسے 49 کوپوں کی سلامی دی گئی۔ ٹیپو کی شہادت کے 59 برس کے بعد سارے ہندوستان پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں اس انگریز کی بات سچ ثابت ہوئی جس نے ٹیپو کی لاش دیکھ کر کہا تھا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ تھی ٹیپو سلطان کی کہانی۔ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ خیال رکھیے گا۔